میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، جنت میں اپنی جگہ دیکھنے کا پیارا نسخہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنا۔ اچھا، یہ اتنا مشکل ٹاسک بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علی محمد، یہ بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا، یعنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سلسلہ لے کر حاضر ہوں، میری ذمہ داری۔ ایک شوہر کی حیثیت سے کیا ہے میری ذمہ داری، یہ آج انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ ویسے دیکھا جائے تو ذمہ داریوں کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کہ جیسا جیسا وقت گزرتا ہے، عمر بڑھتی ہے، ذمہ داریوں کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے پہلے اسکول میں تھے، پھر اسکول کی پڑھائی کی ذمہ داری تھی، پھر تھوڑے بڑے ہو گئے، کوئی ڈگری وغیرہ حاصل کر لی تو اب جاب تلاش کرنے کی ذمہ داری، کوئی بزنس ہے تو اس کی ذمہ داری، یہ تو دنیاوی طور پر ذمہ داریاں ہیں۔ پھر بالغ ہونے کے بعد شرعی طور پر کون کون سے احکامات ہم پر نافذ ہوتے ہیں اسے سیکھنے کی ذمہ داری، نماز صحیح پڑھنے کا علم حاصل کرنے کی ذمہ داری، روزہ رمضان کے مسائل سیکھنے کی ذمہ داری، حج فرض اگر ہو گیا ہے تو اس فرض کی ادائیگی کس طرح سے ہو یہ سیکھنے کی ذمہ داری، بہت ساری چیزیں ذمہ داریوں کے دائرے میں آتی ہے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع ایک شوہر کی کیا ہے ذمہ داری یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے اور دلہا اور وکیل اور گواہ اور قاضی صاحب یہ سب ہوتے ہیں، ایک جملہ اس میں سنا ہوگا آپ نے، کیا کہ فلاں کی لڑکی کو میں نے اتنے مہر کے بدلے اپنے نکاح میں مع نفقہ قبول کیا۔ تو یہ نفقہ کیا ہے؟ تو اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہے، کھلانے، مکان دینے اور پہننے کے کپڑے دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ تو ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، یہ واجب ہے ہم پر۔ اب یہ واجب کس طرح سے ہے، کیا ہے، اس کی باقاعدہ پوری ڈیٹیل ہے۔ اگر کسی عاشق رسول مفتی صاحب سے اب رابطہ کر لے، اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جیسے ہم نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے، بہت سو کی خواہش ہوتی ہے کہ رنگ روپ اچھا ہو، ناک نقشہ اچھا ہو، اور مجھے خوبصورت ہی لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ اچھا، ہم یہاں تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ خوبصورتی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہر کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک باطن کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ظاہر کی خوبصورتی پر دنیا مر مٹتی ہے اور کبھی دھوکہ کھا بیٹھتی ہے۔ چمڑی کا سفید ہونا یا گورا ہونا یہ اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا، دل کا روشن ہونا، دل کا اچھا ہونا یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے، یہ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا رنگ روپ اچھا ہوتا ہے نا، یہ تکبر لانے والی چیزوں میں سے بھی ایک ہے۔ تو خوبصورت عورت اپنی حسن و جمال کے باعث ہو سکتا ہے تکبر میں مبتلا ہو، ہر ایک ہوتی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے تکبر میں مبتلا ہو اور پھر وہ کرے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک طرف دیکھے کہ جو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے مگر اخلاق جس کے بہت اچھے ہے، انداز جس کا بہت اچھا ہے، اس کے اندر دینداری ہے، او مدینہ مدینہ۔ اب آپ ایسی خوبصورت کا کیا کرو گے جو آپ اسے نکاح کرو گے،
نہ آپ کے گھر والوں کی سنیں، نہ آپ کے گھر والوں کی رسپیکٹ کرے، نہ آپ کی رسپیکٹ کرے، مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اس سے تو بہتر وہی تھا کہ جو باطن کی خوبصورت ہے، یعنی جو اندر کی خوبصورت ہے، جس کا دل خوبصورت ہے، وہ نکاح میں آ جاتی ہے، بھلے سانولی کلر کی ہو لیکن وفادار ہو، صابرہ ہو، شاکرہ ہو، صابرہ یعنی صبر کرنے والی، شاکرہ یعنی شکر گزار ہو، اپنے شوہر کے سکھ دکھ میں ساتھ دینے والی اور قدم سے قدم ملا کر چلنے والی، زندگی کا ہم سفر اس کو کہتے ہیں، تو ہم سفر کا پورا پورا رول ادا کرنے والی، لائف پارٹنر کا پورا پورا رول ادا کرنے والی اگر ایسے مل جاتی ہے تو کیا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ اور بعض ایسے خواتین بھی ہوتی ہے جو حسن و جمال میں بھی بہت کمال کی ہوتی ہے اور جو اخلاق میں بھی بہت عمدہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی بندیاں ہیں۔ مگر موضوع میرا یہ تھا کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہماری اہلیہ خوبصورت نہیں ہے یا ساولی ہے یا کچھ کمی ہے تو اس کی دیگر چیزیں بہت اچھی ہوگی جو اوروں کے مقابلے میں آپ کو پسند آئے گی۔ تو آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی امی کی یا جو اپنے نکاح میں ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ دلجوئی کیسے کر سکتے ہیں شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کر۔ اچھا، اس میں میرا کلام ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں کے مقابلے میں بیوی کو لے آئے، نہیں، ماں ماں ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ ماں کا تو مرتبہ بھائی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں ہمارے لیے جنت رکھی ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب ہے، ماں کا مقام کدھر ہے؟ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اس کو تو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا ہے۔ مدعا میرے کلام کا یہ ہے کہ ماں کے حقوق میں تو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنی، پورے پورے ادا کرنے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کی دل جوئیاں کرنی، اس کے قدموں میں پڑا رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خاتون جس نے آپ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے ماں کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، جہاں جس نے برسوں جس آنگن میں گزارے ہیں اس کو چھوڑا، وہ تنہا تنہا اکیلی اپنے میکے سے آپ کی نکاح میں آئی، اکیلی آئی، کسی اور کو ساتھ میں نہیں لایا، صرف آپ کے لیے آئی۔ اب اس کے حق بھی تو ہم پر ہے، اس کے حقوق بھی تو ہم پر ہے۔ یاد رکھے اسلامی بھائیوں، آپ نے جس سے نکاح کیا ہے نا وہ ایک انسان ہے، اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے، وہ غلطیاں ضرور کرے گی۔ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا یہ مردانگی ہے۔ ہاں جی جناب، اپنے اندر چینج لائے، اگر ہمارے مزاج میں سختی ہے تو نرم ہو جائے، محبت والے ہو جائے، پیار والے ہو جائے۔ اللہ والوں نے کیسے کیسے واقعات بیان کر دیے ہیں اور کیسے کیسے عمل کر دیے جو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ ایک اللہ والے یاد آ رہے ہیں، ان کا نکاح کسی سے ہوا، جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو اس پر چیچک یعنی چکن پاکس آ گئے، جو چہرے پر داغ 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 ہوتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی اس سے کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب دلہن والے تو بڑی ٹینشن میں تھے کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس شوہر کو پتا چلا، اس دلہے کو پتا چلا، کیا انداز تھا جناب، انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میری آنکھوں میں کچھ پرابلم ہوئی ہے، مسئلہ ہوا ہے، اور پھر کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ دلہن اور دلہن والے، دلہن کے میکے والے تھوڑا سا ایزی ہو گئے، ٹینشن فری ہو گئے، چلے اس کو بیچارے کو نظر تو نہیں آ رہا، میری بیٹی کا کام چل جائے گا۔ اب یہ دونوں کی زندگی گزرنے لگی اور ماشاءاللہ اچھے سے گزری، ایک دو دن کی گزری نہیں، 20 سال ایسے گزرے۔ جب اس خاتون کا 20 سال کے بعد انتقال ہوا، اس اللہ کے ولی نے اپنی آنکھیں کھولی، لوگوں نے دیکھا ان کو تو نظر آ رہا ہے، کہا جناب آپ کو تو نظر آتا تھا، 20 سال آپ اندھے بنے کیوں رہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے میکے والوں کے دل آزاری نہ ہو، یہ میکے والوں کی دلجوئی کے لیے، ان مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جی جناب، ہمارا دین اتنا پیارا، اتنا سونا ہے، جہاں اس نے بیوی کے حقوق بیان کیے وہاں مرد کے لیے وہ حقوق بیان کیے، جہاں مرد کے حقوق بیان کیے وہاں بیوی کے حقوق بیان کر دیے۔ اجی جناب، انسان تو انسان، ہمارے دین نے تو جانوروں کے تو حقوق بیان کر دیے۔ ایک اللہ کے ولی کا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے کتا آ رہا تھا، کراسنگ نہیں ہو سکتی تھی، یا تو کتا جائے گا یا تو ان کا قافلہ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روڈ سے نیچے اتر گئے جہاں کچھ پانی تھا،
اور کتا گزر گیا۔ مریدوں نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ راستہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس کتے کا بھی ہے، اس کا بھی حق ہے اس پر سے گزرنا، اس کے لیے میں راستے سے نیچے اتر گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ کتنا زبردست آپ کا ذہن تھا کہ میری وجہ سے کسی کے حق پامال نہ ہو۔ اوروں کی تو بات الگ ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ سافٹ رہنا ہے، پیار والا رہنا ہے۔ آئیے کچھ قرآن کی پیاری سی آیت مبارک سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں بیویوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا اور تمام امور میں ان کے ساتھ انصاف کرنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ اچھے برتاؤ کی ایک وضاحت یہ بھی کی گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو ان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم باہر جا کر اپنی پسند کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا اپنے پسند کا، پہننا اپنے پسند کا، ساری چیزیں اپنی پسند کی کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر والوں کی طرف توجہ اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جو دوست احباب ہے نا، ٹھیک ہے دوستوں کے بھی حقوق ہے مگر ایک لمٹ ہے۔ دوستوں کے ساتھ اس طرف نہ جائیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، لیکن دوستوں کی طرف آج کل ایسا ہی کچھ معاملہ بنا ہوا ہے کہ وہ کام کر گزرتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں خرچے کرتے ہیں، ہوٹلنگ ہے تو میوزک ہے تو بار ہے، نہ جانے کیا کیا کرتے، ہزاروں روپے اس میں ختم کر دیتے۔ جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی بچوں پر ہی تنگ دستی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کم خرچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کرو۔ جو کھانا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو بیوی کے لیے پسند کرو۔ جو کپڑا جس لیول کا، جس درجے کا آپ پسند کرتے ہو وہ بھی اپنے بچوں کی امی کے لیے پسند کرو۔ جو چپل، جو سوٹ، جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اس بیچاری کے لیے بھی آپ پسند کرو۔ اسلام نے کتنا پیارا نظام بیان کر دیا ہے کہ کام کاج کرنا یہ مرد کے ذمہ لگا دیا۔ ہاں، جاب کرنا، بزنس کرنا یہ مرد کے ذمہ لگا دیا۔ کما کر باہر سٹرگل کر کے دشواریوں میں اپنے آپ کو ڈال کر کما کر لانے کی ذمہ داری مرد کے بیان کر دی گئی۔ اور عورت کے لیے کتنا راحت کا سامان کر دیا کہ عورت بس گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی رہے، گھر کے کام کاج یہ کریں، اپنے شوہر کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، بال بچوں کی پرورش کرے، صحیح تعلیم و تربیت کرے، بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے، شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ جب دونوں طرف سے ذمہ داریاں پوری ہوگی گھر امن کا گہوارہ بنے گا، گھر میں محبتیں قائم ہوگی، گھر میں پیار قائم ہوگا۔ اسلام نے کتنی بہترین انداز میں ہماری تربیت کی ہے کہ آؤ اس کو ایک حدیث پاک سے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کیا اچھی بات تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بڑا خلیق یعنی اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خلیق ہو کہ ان سے ہر وقت کام رہتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے خلیق ہونا یعنی اجنبی لوگوں سے اچھے اخلاق والا ہونا کوئی کمال نہیں کہ ان سے ملاقات تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ خلق حسن یعنی اچھے اخلاق وہ عادت ہے جس سے اللہ رسول بھی راضی ہیں اور مخلوق بھی۔ یہ ہے بہت مشکل مگر جسے نصیب ہو جائے اس کے دونوں جہان سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ بیوی صرف خاوند کی خاطر اپنے سارے میکے والوں کو چھوڑ دیتی ہے، اگر خاوند بھی اس پر ظلم کرے
تو وہ کس کی ہو کر رہے۔ کمزور پر مہربانی سنت الہیہ بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ بیوی کمزور ہے، اس کے ساتھ سختی مت کرو، نرمی کرو، اس کی غلطیوں سے درگزر کرو، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالو۔ ہر بار غلطی کو پکڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آج آپ نے سوسائٹی میں ایک جملہ سنا ہوا ہوگا، اپنے معاشرے میں ایک جملہ سنا ہوا ہوگا کہ پاؤں کی چپل پاؤں میں رہنے دی جائے۔ یہ ایسا مکروہ جملہ ہے، اتنا خراب جملہ ہے کہ بیوی کو چپل کس نے بنا دیا؟ کون سے بزرگ سے آپ نے سنا کہ بیوی پاؤں کی چپل ہوتی ہے، پاؤں کی جوتی ہوتی ہے؟ کون سی حدیث مبارکہ یا اس کی شرح میں آپ نے پڑھا کہ بیوی جوتی کی طرح ہوتی ہے؟ کہاں قرآن کریم کی کون سی آیت مبارکہ میں یا تفسیر میں پڑھا کہ بھائی بیوی جوتی کی طرح ہے، اس کو جوتی کی طرح ہی ٹریٹمنٹ دو؟ نہیں، بیوی ہماری عزت ہے، وہ ہماری آبرو ہے۔ اجی آپ کے بچوں کو سنبھالنے میں اس نے اتنے دکھ سنبھالے ہیں، پھر اس بچے کو پیدا کرتے وقت جو تکلیفوں کا سامنا اس کو ہوا ہے، اللہ غنی، کون نہیں جانتا اس چیز کو۔ اب اس نے بچے کو پیدا کیا، پھر اس کو پالا، اس کی گندگیاں، اس کے پیشاب، اس کے پاخانے کو صاف کرتی رہی، اس کے بستر چینج کرتی رہی۔ آپ نے تو شاید ایک بار بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کی بیوی یہ مسلسل کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظام وہ بنا رہی ہے، اس کے کھانا پینا، اگر تھوڑا بڑا ہو گیا تو مدرسے میں جانا، اس کو اسکول میں لے جانا، اس کے ٹیوشنز کے معاملات، یہ سارے کام تو بیوی کر رہی ہے۔ ہمارے دین نے بیوی کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا وہ بڑا پیارا بتایا ہے۔ چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی زوجہ کے پاس آیا، حضور سے سن کر میں اپنی بیوی کے پاس آیا، اسے پانی پلایا، یہ حدیث پاک سنا دی۔ اے میرے ناظرین، رمضان کا موقع ہے، افطاری کا بھی ہو گیا ہے، تو آپ بھی رمضان میں تو بھائی 1 کا 70 گنا ہے، اور اللہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھائے۔ آپ بھی کبھی موقع محل کے اعتبار سے اپنی بچوں کی امی کو محبت سے پانی پلا دو، ثواب کی نیت سے پلاؤ گے، ثواب ملے گا۔ اس میں مزاحیہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے، دل جوئی کی نیت سے ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اب سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر آپ دوڑتے ہوئے ایک مذاق کرنے کے لیے اس کو لے کر آؤ، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ سیریس بات ہے، ایک اچھی بات ہے، ایک پیاری بات ہے، اچھے اخلاق سے اپنے گھر والوں سے پیش آؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تم جتنا بھی خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث پاک ہے، کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، یہاں تو مسئلہ ہی میرے حضور نے خلاص کر دیا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی نفیس تعلیم۔ مقصد یہ ہے کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے، لہذا اگر بیوی میں 2-1 برائیاں ہو بھی تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے۔ یہاں صاحب مرقات نے فرمایا، جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں بھی اکیلا ہی رہ جائے گا۔ ہم خود ہزارہا برائیوں کا سرچشمہ ہیں، ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو، بے عیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت شاندار اور بڑی پیاری بات حدیث پاک میں ہم نے سیکھی ہے۔ آئیے آج نیت کرتے کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ سلسلے کا آخر وقت آ چکا ہے، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اجازت آپ سے لوں گا اور کل اپنی ملاقات ہوگی۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا،
اور اگر اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کرنی تھی، مگر اب چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، رمضان کی راتیں غفلتوں میں نہیں عبادت میں گزاریے گا۔ مردوں سے عرض ہے کہ اپنے قریب میں کسی عاشق رسول امام کے پیچھے با جماعت عشاء کی نماز بھی ادا کرے اور تراویح کا بالکل اہتمام کرے، تلاوت قرآن کرتے رہیے گا۔ FGN چینل کے ہر سلسلے کو اگر وقت ملے تو دیکھتے رہیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ